بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیولپنگ سٹوری کے جہاں پر نیب کی ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا اب سے کچھ دیر قبل، اور اسی اسنا میں القادری یونیورسٹی کی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے یہ چھاپا مارا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل، اور بحریہ انکلیو کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات اس حوالے سے آ رہی ہے۔ نیب کی ٹیم بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس میں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب موجود ہے، اور اسی دوران ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کر دو۔ یہ ٹویٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے، اور نیب کی ٹیم مالک بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے دفتر میں بھی داخل ہونے کے لیے کوشاں ہے ابھی جب ہم آپ سے اس وقت بات کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے، اور ہم ذرا دیگر مہمانوں کے ساتھ بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے سینئر سیاستدان سینیٹر جناب فیصل واؤڈا صاحب۔ واؤڈا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو پریس کانفرنسز ہوئی تھی اس میں ان کی پریس کانفرنس سب سے زیادہ مرکز نگاہ بنی۔ ان کو سب سے پہلے نوٹس سرو ہوا، ان کو سب سے پہلے بلا بھی لیا گیا ہے۔ آج بہرحال ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب بھی بڑے اگریسو نظر آئے، انہوں نے کالی بھیڑوں کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جناب ضمانت کے لیے کچھ کوشاں ہیں وہ، اور یہ ایفرٹس کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ تو اس پر اور کچھ اور چیزوں سے بات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام جناب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیں معصومانہ سوال، یہ جو سلسلہ آپ سے شروع ہوا تھا یہ کیا وزیر اعظم پاکستان میں ختم ہو گیا ہوگا کیا؟ پہلے آپ آئے تو پھر تو ہم نے دیکھا چلے کوئی ایک گورنر بھی آ گئے، تو کوئی ایک MNA بھی آ گئے، تو کوئی سینیٹر بھی آ گئے، تو یہ تو سیدھا وزیر اعظم صاحب بھی اسی لائن پہ کیا ہو رہی ہے اب؟ یہ وزیر اعظم صاحب تو نہیں جائیں گے عدالت اب؟ بہت شکریہ بدامی صاحب۔ دیکھیں بدامی صاحب، جو ہم کسی جج کی تذلیل کرنے کے لیے تو نہیں آئے، لیکن جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر تو 24 کروڑ لوگوں کی یہی آواز ہے جو ہماری آواز ہے، اور 24 کروڑ لوگوں کو آپ بلا لیں گے۔ میں نے تو ایک سوال کیا تھا جج کی تقرری کے اوپر، اور اس کا جواب بھی جب آیا ہے تو بابر ستار اور جسٹس اظہر من اللہ کے جواب میں بھی تضاد ہے، اور اس میں تاثر غلط نکلا ہے، اس میں کیا کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ تو سر عام بات ہو گئی۔ تو اگر اس کیس کے اوپر اگر میں نے 19(1) کے تحت ایک چیز سچ مانگا اور وہ سچ نہیں نکلا تو میں کیا جرم میں آ گیا ہوں، یا میں نے دہشت گردی کر دی ہے، یا مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی؟ میں تو نام لیتے ہیں تو یہ تاثر نہیں جاتا کہ ایسے اب اگین آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کچھ انڈیویجول سے آپ کو ایشو ہے جب آپ نام لیتے ہیں تو؟ نہیں وسیم صاحب، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں وسیم صاحب ہی آپ کو کہوں گا نا، تو جن سے میں نے سوال کیا تھا ان دونوں ججوں کے نام تو میں لوں گا نا۔ پھر ان میں سے ایک جج نے مجھے پراکسی کہہ دیا، اتنی بڑی جرت دکھائی جو کہ جج کوئی بلیم نہیں کر سکتا قانونی طور پہ۔ اب ان جج سے میں کہہ رہا ہوں کہ جرت دکھا کے مجھے کاغذات بھی دے دیں، میرے ثبوت بھی دے دیں پراکسی ہونے کے، ورنہ میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ اور میں نے تو کہیں کچھ کیا نہیں۔ جرمنی میں کچھ ہوا ہے، جرمنی میں تیز ہوا چلی ہے، اسٹریٹ لائٹ گر گئی، مجھے بلا لیے۔ لندن میں انڈے کم ہو گئے، مجھے بلا لیے۔ بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو زمرے میں نہیں ہوں جنہوں نے کیا ہے۔ کیا پرائم منسٹر کو بھی بلائیں گے سچی بات کرنے پہ؟ کیا نواز شریف صاحب کو بھی بلائیں گے؟ کیا وہ سارے MNAs کو بھی بلائیں گے؟ کیا دیگر لوگ جو ہیں 24 کروڑ لوگ ان کو بھی بلائیں گے؟ بھائی کیا گیا ہے؟ اگر ٹھیک بات کریں گے، سوال کریں گے تو جواب تو دینا ہوگا۔ سب کے لیے قانون برابر ہے۔ اور جو آج سارے انقلابی ہیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ، ان کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے نا، کہ اتنے شواہد بلیک اینڈ وائٹ۔ میں نے جو تقریر بھی کی سینیٹ میں وسیم بدامی صاحب، بیکڈ بائی ایویڈنس کی ہے، اس پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ مجھے پراکسی کا اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے پہلے بے انصافی ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ وہ تو جب اب آپ جائیں گے اگلی سماعت میں پیش ہوں گے تو پھر یہ ساری بات ہوگی نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں یہ سیاسی منظرنامے پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل سارا دن بہت زیادہ بات ہوتی رہی، یہ حمود الرحمان اور وہ جناب غدار یہ تھا یا غدار وہ تھا، اور ٹویٹ ہوا اور یہ ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی۔ اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین، انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ بڑی دلچسپ بات، وہ بھی آپ ذرا سنیے گا پھر ہم بات آگے بڑھا۔ ناظرین یہ دیکھیے گا بیرسٹر گور صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں وہ میں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، سم ٹائم چیزیں اوورڈو ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کنسرن ہے خان صاحب کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے۔ لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا، وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں، ناٹ ادروائز۔ فوج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں، وہ صرف ہمارا پولیٹیکل کنٹیکسٹ۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب، یہ بھی جب آیا ہے، میں کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں تھا جب میں نے ہی یہ سوال اٹھایا، اور پھر اتفاقاً میرے سوال اٹھانے پہ یہی جواب گور صاحب کا آیا، اور میں نے تو یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی ضرور اس کے اوپر پوچھیں
تاکہ ان کو بھی ایک پروویژن اور چانس دیا جائے. کیونکہ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مزید قبر کھود رہے ہیں سیاسی طور پہ, اور وہ چاہتے ہیں وہ بند رہیں تاکہ یہ اس کے بینیفٹ اٹھاتے رہیں. تو عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بیانیہ بھی آپ کا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جیل میں ہے. میں تو پروویژن وہاں بھی دے رہا ہوں کہ ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ یہ بیانیہ تو ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ بیانیہ آپ کو یہ بتاتا ہے پی ٹی آئی کا کہ 9 میں انہوں نے کیا ہے, اور کیونکہ سزائیں نہیں ہوئی تو یہ آگے آ گئے. پھر ایس آئی ایف سی آ گئی, پھر ایس آئی ایف سی میں تصویریں لگا دی. اب یہ 71 کی جنگ کا حوالہ دے کے آگے بڑھے اور اب پھر قدموں میں پڑ گئے. تو دیکھیں اب تو قدموں پہ پڑنے کا ٹائم دور ہو گیا ہے, دیر ہو گئی اب اس کے لیے. مجھے جہاں تک لگتا ہے, میری اسیسمنٹ جو ہے, یہ جو بھی پی ٹی آئی نے کام کیا, اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہی بھروسہ نہ کریں, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ہی بھروسہ نہ کریں جس کو انڈینز بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں, اتفاق سے یہ بھی ہو گیا ہے, اور پھر کچھ کالی بھیڑیں بچانے کے لیے بھی لگی ہوئی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. تو یہ سب چیزوں کا موازنہ اگر آپ کریں تو یہ ملک توڑنے کی سازش جو ہے آپ کی سیاست کے لیے, آپ ملک تو نہیں توڑ سکتے. اور اگر آپ ملک توڑنے کی سازش کی طرف جا رہے ہیں اور 9 میں آپ کنیکٹ ہو گیا, آپ کو اب ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے, یہ تو پارٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے ملک توڑنے کی پہلے بھی سازش کی, اس میں کتنی حامی تھی چیئرمین صاحب کی نہیں تھی, وہ پتا کر کے. اب کیونکہ مجھے تو لگتا ہے, میں تو بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے اب یہ بین کی طرف جائے گی یہ پارٹی. کیونکہ اگر آپ نے ایم کیو ایم لنڈن کو بین کیا تھا, تحریک لبیک کو, جو کہ محب وطن لوگ ہیں, جو دشمن نہیں ہے پاکستان کے, تحریک لبیک والے, ان کو آپ نے شیڈیول 2 میں ڈالا تھا. تو یہاں تو آپ نے ملک کی سلامتی کوشچن میں ڈال دی ہے, یہاں ملک کی آپ نے توڑنے کی سازش کر دی ہے, یہاں آپ نے ملک کے اندر شہیدوں کے تمسخر اڑا دیے ہیں, آپ نے آگ لگا دی ہے, آپ نے وہ کام کیا جو دشمن کرتا ہے. اور آپ اس بیانیے کو مزید فروغ دیتے چلے جا رہے. پھر آپ ایس آئی ایف سی میں تصویریں لگائے تھے, پھر آپ اس سے نکلتے 71 کی وار میں چلے جاتے, تو اب رہ کیا گیا؟ اب تو رہ یہ گیا ہے کہ کوئی آئے کلاشنکوف لے پی ٹی آئی سے اور سب کو گولی مار دے. مطلب ہم اگر نون کے خلاف تھے, اگر ہم ایم کیو ایم لنڈن کے خلاف تھے, تو آج ہم کس طرح یہ کہتے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ آپ پاپولر لیڈر ہیں, تو پاپولر آپ کے اندر پہلے کلہاڑی ماری تھی, اب آپ نے اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار دی. اور یہ بڑی اس میں بدامی صاحب, یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, اس پی ٹی آئی کے اندر پوری گیم ہے. اس میں کالی بھیڑوں کے اندر خاص بھی آپ کو ملیں گے, عام بھی آپ کو ملیں گے, بہت بڑے ستارے بھی ملیں گے, بہت بڑے علمدار جو آج کل ہیں پاکستان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ پورا ایک مافیا آپریٹ کر رہا ہے, جو چور بےایمان ملک دشمن عناصر ہے. اور وہ کچھ لوگ ہیں, مطلب اٹ کوڈ بی ان فیو ڈزنز اور ہنڈریڈز, بٹ اس سے زیادہ میں آپ کو بول نہیں سکتا. لیکن جتنا میرا انالیسز ہے, شارٹ آف بیننگ دس پارٹی, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اب اس کے اندر کوئی اور مزید ہوگا. میں نے کل بھی اس بات کی تھی کہ آپ پکڑتے جائیں, وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں وہ چھوڑتے جائیں گے, اینڈ میں کرتوتوں کے تحت سبھی اندر جائیں گے. معاملات پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کام ہے پاک معاملات, یعنی یہ آپ کی تجویز ہے, معلومات ہے یا تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے؟ میرا یہ تجزیہ ہے, میرا تجزیہ ہے کہ اس طرف چلی جائے گی میرا خیال. اس لیے کیونکہ ابھی تک جتنی اپنی پارٹیاں کا میں نے گنوایا, ایم کیو ایم پاکستان گنوائی, آپ کو تحریک لبیک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے بالکل بھی, میں نے ان کے ساتھ بھی ایز فیڈرل منسٹر نیگوشیٹ کیا ہے, اور اس نیگوشیشن کے اندر خرابی پیدا کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے قرآن اٹھائے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو شیڈیول 2 میں ڈال رہے ہیں تو یہ تو اب ایسی سٹیج پہ لے آئیے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی خود ریورس کر رہی ہے. اب گوھر صاحب سینسیبل انسان ہے, وہ ریورس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بولنے کا پروویژن دینا چاہیے کہ وہ اس کو اون کرتے یا نہیں اون کرتے, کیونکہ اگر وہ اون نہ کریں تو پھر اب کلہاڑی نہیں, اگر نہ کریں وہ اس کو کہ ہاں میں نے تو یہ نہیں کہا نا بھائی, میں تو جیل میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا 9 مئی کا بھی کہتا میں جیل میں تھا, مجھے کیا بتایا. ویسے بھی وہ تو پی ٹی آئی کا طرز سیاست آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جب چاہے وہ گلے پڑ جاتے ہیں, جب چاہے وہ پیر پڑ جاتے ہیں. پہلے باجوہ صاحب برے تھے, پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, پھر یہ فوج بری تھی, اب اس فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر آپ نے سیاست آگ لگانے کا نام ہے, ملک دشمنی کا نام ہے, پاپولر ہونے کی وجہ سے آگ لگانے کا ہے, اس کی ٹرولنگ کے شواہد مل گئے ہیں جس میں انڈیا بھی ساتھ میں پارٹ اینڈ پارسل نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ یہ سب چیزوں کے اندر آ رہے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے اوپر اشارہ کرتے تو اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ گئے. اور 9 مئی والا واقعے سے آپ نے اپنے کو ڈس انگیج یا ڈسٹنس کر کے آپ نے کیا بتا دیا ہے؟ اب آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلایا ہے, جنہوں نے پی ٹی آئی آفیشل سے کام کیے ہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کے ہیں, یا ہم کہیں کہ ایک آدمی کے 6 ڈپلیکیٹ ہیں؟
کہ وہ اصلی نہیں تھا وہ نقلی آ گیا. لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہیں نہ کہیں کیا اس حوالے سے سیریس ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کو بین کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تو وہ بھی ملک کے مخلص تو نہیں ہوں گے نا. اب تو ملک کو بچانے والی بات ہو گئی ہے نا. اور اگر میں آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیں آج پاکستان کے جو لوگ خان صاحب کے فیور میں تھے وہ آج کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی دشمن نکل رہی ہے اس بیانی کو لے کے. اور میں سمجھتا ہوں جو میں خان صاحب کے لیے 1 سال 2 سال سے کہہ رہا تھا اور میں نے پچھلے 6 مہینے میں کہا, پچھلے 3 مہینے میں کہا کہ یہ پارٹی کے لوگ منصوبے کے تحت خان کو مزید سیاسی طور پہ دفن کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ ان کو ایسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں جدھر سے واپسی نہ ہو. تو میری تو آج بات سچی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. اور جتنے دلیر تھے بادامی صاحب جو بل سے نکلے تھے کسی کے اشارے کے تحت, وہ بلوں میں پھر کیوں چلے گئے ہیں؟ اور میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ جن سے کچھ بلوں سے نکلنے کا نام لیا تھا وہ مراد جیسی شخصیت تو باہر آئے گی نہیں. میرا وہ بھی ایک انالیسس تھا. تو مراد کے ساتھ ساتھ باقی بھی سب بلوں میں آپ نے کہا تھا کہ مراد سے واپس نہیں آئیں گے. کل ہمارے پروگرام میں کل رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ سب باہر آئیں, ون ایکسیپشن مراد سعید. آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ باہر نہیں آئیں گے. آخری بات یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات وہ پیر پڑنے سے زیادہ آگے وہ آپ کے جو بل, یعنی اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اینی سینیریو کہ جس میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ہو, ڈائلاگ ہو, یہ امپاسبل ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے, آخری سوال, اس کا کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ کل ہی ہمارے پروگرام میں مرکزی ترجمان رؤوف حسن صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پارٹی اسٹیٹمنٹ ہے, میری رائے نہیں ہوتی وہ. انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کے پاس ایک ڈیل ٹیبل پہ پڑی تھی اور وہ آج بھی پڑی ہے. اگر وہ سرنڈر کر دیں آج بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس رائے کو سرنڈر کر دیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں ان ہز ورڈز کہ بھائی آپ جس وزیر اعظم کو چاہیں لائیں, جس کو چاہیں نکالیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, تو آج مان لیں تو کل خان صاحب پھر باہر ہیں. وہ تو مانتے نہیں ہیں, خان صاحب نہیں مان رہے اس بات کو. دیکھیں بادامی صاحب, یہ غلط بیانیے کا جو تسلسل اور سلسلہ ہے نا, یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن پہ اتنے یو ٹرن ہو گئے کہ اب یو ٹرن, اسکوائر ٹرن, ریکٹینگل ٹرن, اس کو کیا راؤنڈ ٹرن کیا کہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ ہر بات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پہلے تڑی تباڑ سے کام چلا, پھر آگ لگائی گئی, پھر تماشا ہوا, پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ جو معصوم بچے پھنس گئے ہیں 9 مئی کے اندر, ان کو بھی ڈسون کر دیا. پھر آپ نے کہا باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس پورے گیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے رجیم چینج کی. پھر آپ نے باجوہ صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن آفر کی. پھر انہی باجوہ صاحب پہ آپ نے کہا کہ ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ الیکشن کرا دیں. پھر آپ نے کہا یہ جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ, نئے چیف آئے ہیں, ان کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں آج کے موجودہ, یہ اس گیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کر دیا. تو اور جبکہ ان چیف کے ساتھ وہ ظلم اور بربریت کی کہ دشمن نہیں کر سکتا. ایک ایمانداری کے کام کرنے پر, ایک شواہد عمران خان صاحب کو ایک وزیر اعظم کی حیثیت دینے پر ان کو ہٹا دیا گیا ان کے منصب سے, بجائے شاباشی دیتے اور اپنے گھر بار کے لوگوں کو سنبھالتے کہ وہ چوری چکاری کا کام نہ کرے. آپ نے ان کو سزا دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدعت آ گئی اور بدعت کے تحت وہ بن گئے. تو آپ نے ان کے خلاف بھی آپ نے ان کو ہر ممکن دنیا کی کوشش کر لی کہ وہ چیف نہ بنے اور آپ کے من پسندیدہ صاحب چیف بن جائیں, اور وہ بھی نہیں ہوا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آ گئی, ڈیوائن ہیلپ آ گئی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اور آج کے موجودہ چیف اور ڈی جی آئی بھی اس چیز کا حصہ تھے. اب آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. پھر آپ نے انہی سے بات کرتے کرتے جب انہوں نے کہا ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں, ہمارا کوئی کام نہیں ہے, تو آپ نے ایس آئی ایف سی میں تصویریں اور پوسٹر لگا دیے فوجیوں کے. پھر آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر گئے, آپ 71 کی وار لے کے آ گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈسمینٹل دی آرمی؟ تو اگر آپ آرمی کو ڈسمینٹل کرنے کی اپنی سیاست کی کوشش کریں تو پھر پاکستان کیسے بچے گا بھائی؟ بارڈر پہ میں اور آپ تو ڈیوٹی نہیں دے رہے, یا قلم والے بھی تو ڈیوٹی نہیں دے رہے, یا گاؤن پہننے والے تو ڈیوٹی نہیں دے رہے. یہ پولیس والے اور فوجی ہے جو شہادتیں وہاں دے رہے ہیں, اور ہم یہاں ملک کو کمزور سے کمزور اور کھوکھلے سے کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ملک میں ایس آئی ایف سی کے تحت چیف کے کریڈینشل کی وجہ سے اگر روٹی, آٹا, چینی, کچھ انسان پاکستانیوں کو ریلیف مل رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ہر طرح سے تابت دوڑ حملے ہو رہے ہیں. کبھی کچھ نکل آتا ہے, کبھی لیکس آ جاتی ہیں, کبھی پیکس آ جاتی ہے, کبھی اسکوائر آ جاتا ہے, کبھی 71 کی وار آ جاتی ہے. پھر آپ اس سے کبھی آپ اس کا کریڈٹ لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں وسیم بادامی صاحب یہ جو آج آپ کا پروگرام چل رہا ہے, کل صبح اٹھ کے آپ کہہ گئے یہ پروگرام میں نے نہیں کیا, میرا ڈپلیکیٹ تھا, اور یہ ARY نہیں تھا, یہ YRA تھا. تو لوگ آپ سے کہیں گے نا بھائی ایک جگہ پہ کھڑے ہو, یہ آج شو تھا آپ کا 11 بجے تھا, کل آپ کیسے یہ بات کر سکتے؟ تو پی ٹی آئی نے جو بیانیہ بنایا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اس بیانیے سے پیچھے کیسے ہٹے گی؟ اور یہ کیسے آپ ڈسکریڈٹ کریں گے کہ اس کی ٹرولنگ انڈینز کر رہے ہیں؟ یہ سب شواہد ہے نا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم مل رہا ہے جیل سے,
حماد حسین آئے کہتے ہیں مجھے جیل سے ملا, تو کیا جیل میں ان کا موبائل فون ہے؟ تو بھائی وہ عوام سے بھی خطاب کر لیں. پھر یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے؟ Who are the people behind all this? بہت شکریہ. ہمیں اب یہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے خاص پیار کرنے والے سب کون ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ فیصل واڈر صاحب بات کر, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو یہ رائے ہے کہ اب اس پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جانا چاہیے, اس میں پابندی لگ جانی چاہیے. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. زین قریشی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, رانا احسان افضل خان صاحب کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں بغیر کسی اور لمبی تمہید کے اسٹریٹ رانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سوال آپ سے پوچھوں, چونکہ ظاہر ہے آپ کی بات کی بڑی اہمیت ہے, آپ کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, کیا کبھی کہیں یہ بات ہو رہی ہے یا آپ کی ذاتی رائے میں بات اس طرف جانی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ بیانات یا بیانیے کے تناظر میں کہ جہاں کچھ بین کرنے کی طرف سوچا جائے اس کو؟ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان بات کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ ہوا ان کے آفیشیل ہینڈل سے, اور اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں اس جماعت کی, بل پھاڑنے سے, نافرمانی کی موومنٹ سٹارٹ کرنے سے کہ حوالہ ہنڈی ہوگا, پی ٹی وی کے اوپر حملہ, اسمبلی پہ حملہ آور ہونا, چائنا کے پریزیڈنٹ کے وزٹ کو ڈیلے کرانا, پھر جس طریقے سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا, اور پھر جب یہ حکومت میں آئے پھر انہوں نے جو ایک ڈیموکریٹک نارم تھا کہ اپوزیشن کو انگیج کرنا, اس کو رد کر دیا, اپنے کولیشن پارٹنرز کو نہ انگیج کیا. پھر جب ان کی حکومت آئینی طریقے سے نکالی گئی, جو انہوں نے نفرت کے بیج بوئے, جو انہوں نے ایک پولرائزیشن کی سیاست کی, ریاست کو چیلنج کیا کہ مجھے گرفتار کرو گے تو میں پیٹرول بم ماروں گا, مجھے چیلنج کرو گے تو میں میر جعفر میر صادق کے نعرے لگاؤں گا, اور اگر میری ریڈ لائن کراس ہوگی تو 9 مئی کے واقعات ہوں گے, آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ لون نہ دیں, وہاں دھرنا دینا, ان کی سوشل میڈیا کا اوور آل ایک جی ایس پی پلس کو ان کا اٹیک کرنا. پھر دیکھیں مدینہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ڈسٹرکٹیو ایک ایجیٹیشنسٹ پالیٹکس ان کی تھی کہ مدینہ میں جب وہ چور چور کے نعرے لگے اس کو کنڈیم نہ کرنا بلکہ کہنا کہ چاروں جہاں جائیں گے یہی کچھ ان کو ملے گا. اوور آل ایک میں سمجھتا ہوں نیگیٹو پالیٹکس. ابھی آپ نے حالیہ ٹویٹ کے تناظر سے بات شروع کی, یہ جو پچھلے سیگمنٹ میں سینیٹر صاحب جو کہہ رہے تھے یہ کہیں انڈر ڈسکشن ہے کیا, یہ آپ کی بھی رائے ہے کہ کیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں یہ تو جو جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تب بھی یہ ڈسکشن آئی کہ ایک جماعت اگر انسٹیگیٹ کرتی ہے کہ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹس کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کی ایسی پلاننگ بھی ہوتی ہے تو بالکل ان کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کوئی ایکٹیولی میری نالج میں نہیں ہے کہ حکومت اس چیز کو پرسو کر رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے. بہرحال دیکھیں جو میں نے چیزیں آپ کو وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے بالکل. اچھا یہ زین قریشی صاحب آپ ایک تو بتا دیجیے گا, یہ اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک کیس رہ گیا تھا اور اس کا فیصلہ آنے سے پہلے یکا یک 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 8 کیسز 9 مئی کے حوالے سے آ گئے. آر یو سرپرائز یا یو آر ایکسپیکٹنگ دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی تھینک یو, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کو کہ آپ نے میرے سے نہیں پوچھا, پلیز اپنا آپ کو نقطہ نظر ضرور. سر پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا کوئی سولوشن نہیں ہے, اور میں نے پہلے دن سے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے کال اور فیل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں مفاہمت کی, بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے یہ ایسا کیا تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. سر میں ٹیٹ فور ٹیٹ کی سیاست میں بلیو نہیں کرتا, اور رانا صاحب میرے بھائی ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن وہ جو جماعتوں کی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا تو اسی تاریخ میں پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی ان کو یاد ہونا چاہیے. اسی تاریخ کے اندر ان کو گجرانوالہ میں میاں نواز شریف کی تقریر بھی یاد ہونی چاہیے, ڈان لیکس بھی یاد ہونی چاہیے, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور آرمی کی سینئر قیادت کے لیے مسلم لیگ نون باتیں کرتی تھی وہ بھی یاد ہونی چاہیے. تو مطلب جس کو کہتے ہیں نا شیشے والے گھر میں رہ کے پھر پتھر اور پولیٹیکل پارٹی از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. سو بیگ جو آپ کے ٹائم پہ بین ہوئی وہ بھی صحیح نہیں تھا. سر آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ان مائی اوپینین اگر ہم اپنے آپ کو واقعی جمہوری قوتیں کہتے ہیں, اگر ہم واقعی اپنے آپ کو جمہوریت میں ماننے والے, جمہوری اقدار کو فروغ دینے والے لوگ کہتے ہیں, تو کسی بھی سیاسی جماعت کو, اور قطن جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہو, جس کو سب سے زیادہ ملک میں ووٹ ملا ہو, اس کو بین کرنا تو میرے خیال سے سراسر بے وقوفی ہوگی. اچھا بٹ چلیں میں اسی کا ضمنی سوال کر لوں, قریشی صاحب کے سوال سے پہلے ایک اور چھوٹا ضمنی سوال کر لوں. آپ کو بھی نہیں لگتا کہ ذرا سا یہ آپ کی بات تو آ گئی, لیکن ذرا تھوڑا سا حساسیت کو سمجھتے ہوئے, ماحول کو سمجھتے ہوئے
پی ٹی آئی کو بھی ذرا سا کیئرفلی قدم رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ٹویٹ جس طرح کا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ, یہ تھوڑا سا ذرا اوور ڈو کبھی کبھی ہو جاتی ہیں چیزیں, آپ کو لگتا ہے ایسا یا نہیں؟ بالکل بداوی صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ماحول کو بہتر کرنے میں ہر سٹیک ہولڈر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور سب کو جس کو ہم کہتے ہیں نا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے گفت و شنید سے ہی ہو سکتی ہے, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کسی جماعت کو بین کر کے نہیں ہو سکتی. اب جو آپ نے میرے سے اوریجنل سوال کیا تھا, میں اس کے جواب پہ آ جاتا ہوں. جو شاہ صاحب کے کیس ہے اس میں سر دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یوم تکبیر آج الحمدللہ ہم نے بنایا, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں منانا چاہیے. پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے اور ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اس کو کلیم جو مرضی کرے اپنا کریڈٹ, لیکن اس میں بہت لوگوں کا کریڈٹ ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کریڈٹ ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کریڈٹ ہے, اور تب سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں ان سب کا کریڈٹ ہے. لیکن جو پچھلے 25 سال میں نہ ہوا وہ اس سال ہوا. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس سال انہوں نے آفٹر آفس آورز شام کو ایک سیکولر جاری کیا ہے جس میں نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کیا, اور مزیدار بات یہ اسی سیکولر نے یہ بھی کہہ دیا کہ کورٹس بھی اس دن بند ہوں گے. تو کیونکہ آج دو بڑے فیصلے آنے تھے. سائفر کیس کا فیصلہ آنا تھا اور ٹرائیبیونلز کا فیصلہ آنا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اور دونوں فیصلے جو ہیں وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے ان کی منفی اور منشا کے خلاف آ رہے تھے. اس لیے نہیں تو وہ آواز ان کی درکٹ گئی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے. مجھے بتائیں, اگر آج چھٹی ہم نے کر لی بدامی صاحب, تو وہ کیا فیصلے کل نہیں آئیں گے؟ یہ تو اس کی تو کوئی لاجیکل سینس نہیں بنتی نا. تو کل بھی اگر آج نہیں آنے تھے کل آ جائیں گے. اور ویسے آپ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر, تو آپ کے علم ہے کہ یہ کس اگر یہ وجہ نہیں تھی تو کیا وجہ تھی؟ مطلب کیونکہ ایسا آپ کہیں گے جی یوم تکبیر وجہ تھی, تو پچھلے 25 سالوں میں جب نون لیگ کی اپنی حکومت بھی تھی تب بھی یہ نہیں ہوا نا. بالکل آفس آورز میں آیا, آفٹر آفس آورز آیا. تاجروں نے تو کھلا رکھا کہ بھائی نہیں ہم اتنا جلدی کیسے, یہ تو یہ ذرا انپریسیڈنٹڈ تھا. تو اس کی کیا ریزن تھی ویسے؟ دیکھیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ ایک اہم دن ہے, اور اسی وجوہات کی وجہ سے اس کو چھٹی ڈکلیئر کیا گیا. بہرحال میرا پرسنل اوپینین تو یہ ہے کہ ہمیں چھٹیاں کم کرنی چاہیے, لیکن حکومت نے بالکل ڈکلیئر کی, اور اسی بیسس پہ کی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے. تو یہ it took the government good 25 years to realize کہ تاریخی دن ہے, تو حالانکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے چھٹی, لیکن یہ کہ تو وہ میرے خیال سے تو جو ہے ہمیں چھٹیاں کم کرنی چاہیے اور کام کی طرف زیادہ. لیکن یہ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو ہے ایک پاکستان کی سلامتی کے لیے اس دن کو منانا چاہیے, تو آج چھٹی دے دی گئی. اب ہو سکتا ہے وہ اگلے سال کہیں آپ کی والی بات کہ بھائی یہ چھٹیاں کم کرنی ہے, اگلے سال پھر انڈو کر دیں اس والی چھٹی. میرا تو یہی خیال ہے کہ چھٹیاں کم ہونی چاہیے. جی صحیح ہے, صحیح ہے. قریشی صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ ذہن صاحب, اچھا ذہن صاحب ابھی ہم سے کنیکٹ ابھی نہیں کر پا. اچھا سر, یہ آج پھر میاں صاحب نے بھی اب صدارت ظاہر پارٹی کی سنبھالی, بڑی تقریر بھی کی اور سارا دیکھا ہم نے. نون لیگ کی اس وقت جو بھی پالیٹکس ہے, جو بھی اس کی سمت ہے, جو بھی بیانیہ ہے, اس میں ہم کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کریں آج کے بعد سے یا نہیں؟ وہ جو ایک سارا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی کہتی ہے محروم کر دیا گیا صدارت سے, وہ دوبارہ آ گئے, باقی بزنس ایز یوزول ہی چلے گا. رانا صاحب یہ دیکھیں, آج کی دن کی اہمیت یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف سٹینڈز ونڈیکیٹڈ, یعنی کہ جو ایک تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو سلسلہ سٹارٹ ہوا, جو ایک چیف جسٹس نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کی سیٹ سے ہٹایا, نہ صرف سیٹ سے ہٹایا, اس کو پارٹی صدارت چھین لی, وہ ریورس ہو گیا. اور یہ ان کے فیصلوں کے اوپر ایک تماچا ہے کہ جس طریقے سے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے رستہ بنایا گیا اور ٹارگٹنگ کی گئی میاں نواز شریف کی. اور آج انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اگر تسلسل 90 کی دہائی میں نہ ٹوٹتا تو آج پاکستان کہیں اور ہوتا. تسلسل اگر 2018 میں نہ توڑا جاتا, 17 میں نہ توڑا جاتا, تو آج یہ ملک کہیں اور ہوتا. تو ہمیں یہ جو پروجیکٹس لانچ کیے, جس کے ہم ابھی تک نتائج بھگت رہی ہے یہ پوری قوم, کہ جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا وہ کتنا ڈسٹرکٹیو رہا پاکستان کے لیے, تو ان تجربات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کی سیاست کی سمت وہی رہے گی یا کچھ بیانیہ, ہم گورنمنٹ میں ہیں. گورنمنٹ دیکھیں بدامی صاحب, گورنمنٹ کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ سیاست نہیں کرتی, گورنمنٹ نے گورننس کرنی ہوتی ہے. تو جہاں ہم گورنمنٹ میں ہیں وہاں بالکل ہم گورننس کریں گے, ہم ڈیلیور کریں گے,
ہم اس ملک کی مہنگائی کو ہم کم کر رہے ہیں, الحمدللہ کم ہو رہی ہے, روپیہ مستحکم ہے, سٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹر زبردست ہیں, اوور آل آئی ایم ایف کی طرف سے ایک پازیٹیو وائب ہے, ایف ڈی آئی کی طرف سے ایک بڑی پازیٹیو وائب ہے. تو یہ ہماری سیاست ہے, ہماری سیاست ڈیلیوری ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس یا اینٹی پاکستان کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یا ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو ہارم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کام کریں گے. اور اس کو بالکل میاں نواز شریف پارٹی کو ری ویمپ کریں گے, ری آرگنائز کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو کہا کہ جو ٹیسٹ آف ٹائم تھا اس کے اندر وہ فاتح ہیں, وہ جیت چکے ہیں اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہے آج. تو یہ سر زین قریشی صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ, تو اس کا مطلب آپ کو آواز آ رہی ہے میری زین قریشی صاحب؟ سر مجھے اب آ رہی ہے آپ کی آواز. میں سر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میں کہ اب یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب تو باہر آ گئے, سب جانتے ہیں کہ وہ اس انداز سے متحرک نہیں ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں, ڈسپائٹ بینگ دا صدر. وہ اس انداز سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پالیٹکس اور وہ اس میں نہیں ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں. سمبولک شاید زیادہ ہے, قریشی صاحب کرتے ہیں, اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ باہر ایک معتدل بات کرتے ہیں. ان کا بھی باہر نہ آنا یہ ایک طریقے کا پھر انڈیکیٹر ہے نا کہ اس کا مطلب کوئی بات چیت کا انٹرسٹ, کوئی معاملہ اس طرف جا نہیں رہا ہے, یہ ابھی معاملہ ابھی خراب ہی ہے, ایسے ہی ہے نا سر؟ آج یہ ہے اگر تو وہ کسی ڈیل کے تحت بات باہر آ رہے ہوتے نا تو پھر تو یہ بات کی جا سکتی تھی. ہم نے پورا کیس جو ہے ہمارا چلا ہے, اس کے اوپر آج جو ہے 4.5 ماہ کے اوپر جو ہے پہلے نیچے کیس چلا, پھر اب ہائی کورٹ میں کیس چلا, اور وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. میں نے ڈے 1 سے یہ بات کی تھی, سائفر کیس میں نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے, اور کھوکھلا کیس تھا. اب جب اس کی کلائی کھلنے لگی تھی آج تو انہوں نے نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کر دی. اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نیشنل ہالیڈے نہ ڈکلیئر کی ہوتی تو کیا یہ ایک فیصلہ بعد میں آ جاتا. اس سے نیت نظر آتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اس کیس کو لے کے. کیس کا اگر فیصلہ آ رہا تھا تو آنے دیتے, یہ کل پرسوں آ جائے گا. اب شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیسز میں اریسٹ کرنے کی کیا تک بنتا تھا؟ 1 سال سے ایک بندہ پابند سلاسل ہے, آپ کے پاس ہے, آپ کو کیسز کا پتہ ہے. یہ وہ کیسز ہیں بدامی صاحب جس میں حکومت کہہ چکی تھی کہ ہمیں مطلوب نہیں ہے, ان کیسز میں سپلیمنٹریز میں ڈال کے پھر ان کو اس میں اریسٹ کر دی ہے. تو بیسک مقصد تو یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو باہر نہ لانے کے لیے یہ ایک ہوچا ہتھ کنڈا اپنایا گیا ہے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاست نہیں کرتی, وہ ڈیلیوری کرتی ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جب صدر بنے ہیں پارٹی کے, اصول تو یہ تھا, حق تو میاں نواز شریف کا یہ بنتا تھا کہ جن کا بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان کا, جن کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے سب سے بڑے صوبے کی, وہ اپنا ویژن دیتے, وہ اپنی پالیسی دیتے, وہ بتاتے کہ ان کی حکومت نے آگے جا کے پاکستان کو اس بحران سے کیسے باہر نکالنا ہے. لیکن انہوں نے صرف سیاست کی ہے. میاں نواز شریف کی پوری تقریر جو ہے صرف عمران خان سیٹرک تھی. وہ کہیں گے پارٹی ایونٹ تھا نا, اس لیے فائنل ورڈ رانا صاحب. ہم نے ویژن تو دے دیا ہے نا, مینیفیسٹو میں دے دیا ہم نے ویژن, انشاءاللہ اس مینیفیسٹو کو مکمل کریں گے. ابھی بجٹ آ رہا ہے. سر جی مہربانی کرے رانا صاحب, مینیفیسٹو میاں نواز شریف کو بھی اپنا پڑھا دیں. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا. 2013 سے لے کے 2017 کی حکومت میں صرف 35 ارب ڈالر کا لون مسلم نون کی حکومت نے لیا. نہیں, ایک منٹ, اس میں فرق ہے. بائیلیٹرل ڈیٹ نہیں تھا, کوئی بائیلیٹرل ڈیٹ نہیں تھا 13-18 کے اندر. یہ جو رول اوور اور یہ جو بوروئنگ ہوئی یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی, جب آپ نے سعودی عربیہ سے جا کے آپ نے پیسے اکٹھے کر. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ کی پیسے کی پیمنٹس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹ بڑھا ہے, آپ لوگوں کے آئی پی پی کانٹریکٹ کی وجہ سے ہمارا ڈیٹ بڑھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. بھائی جان کون سے انڈیکیٹر سے, معذرت کے ساتھ, کون سے انڈیکیٹر سے اس ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, ذرا ہمیں بھی بتا دیں. جو منشور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, جو انڈیکیٹر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ قوم کو بھی دکھا دیں, کیونکہ قوم تو بجلی اور گیس اور پیٹرول اور ڈیزل کے بوجھ کے نیچے دبی چلی جا رہی ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد آج یہ نون لیگ کے صدر بن گئے نواز شریف صاحب. ایسے میں بھی انہوں نے یاد بھی کیا اپنے دوست جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پھر سے میں نے بریک سے پہلے کہا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. یہ نون لیگ کا بڑا اہم اجلاس ہوا, میاں صاحب دوبارہ صدر بن گئے, آیا دعوت نامہ آیا تھا آپ کو؟ نہیں, یہ دعوت نامے نہیں ہوتے, جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, میں عہدیدار نہیں ہوں. کارکنان جتنے بیٹھے ہوئے تھے صرف سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے صرف؟ جی جنرل کاؤنسل ممبرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, میں تو مسلم لیگ کی جنرل کاؤنسل ممبر نہیں ہوں. اور کارکن بھی نہیں ہے نا, اب تو آپ کی جماعت ہے ہی نہیں نا مسلم لیگ میں.
سیاسی کارکن ہے جی بس، جو یہی عہدہ رہ گیا. ابھی جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا فی الحال؟ نہیں، ہم ایک جماعت پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں لانچ ہو جائے گی. ہاں، لیکن اب نون لیگ تو آپ کی جماعت نہیں ہے. اور یہ نہیں، نون لیگ سے میں نہ الیکشن لڑا ہے، نہ میں تقریباً 1.5 سال سے کسی میٹنگ میں گیا. دیا ہے باقاعدہ استعفیٰ دیا ہے ویسے آپ نے فارمیلٹی یا نہیں؟ نہیں، جماعتوں کے باقاعدہ استعفے نہیں ہوتے، کیونکہ باقاعدہ آپ جوائن بھی نہیں کرتے. میں تو 1985 سے جو اس وقت مسلم لیگ تھی اس کا میں رکنیت لی تھی، تو اس وقت سے ہوں. لیکن آپ شکر گزار ہیں نواز شریف صاحب کی، اگرچہ آپ کی سیاسی طور پر رائے جدا ہے لیکن انہوں نے آپ کا الگ سے تذکرہ کیا خاص طور. نہیں، ان کی بڑائی ہے، ان کی مہربانی ہے. ایک ہمارا بہت لمبا تعلق ہے، 35 سال سے بھی زیادہ، پوری زندگی کا تعلق ہے. اور میری یہ بڑی خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ یہ جو ذاتی تعلق ہے انشاءاللہ قائم رہے گا. ٹھیک. اور یہ انہوں نے ٹھیک عمل کیا، یہ آج جو ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب صدارت سے ایک فیصلے کے نتیجے میں معزول ہوئے تھے، اب حالات بدل گئے، دوبارہ صدارت سنبھال لی. اچھا کیا جی، یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جماعت کو وہی بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. مسلم لیگ کا ورکر ووٹر آج بھی ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. نہیں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وزارت عظمیٰ کا منصب بھی وہ سنبھالتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، کیا وہ وقت دے سکتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جماعتیں انٹرنلی فیصلہ کرتی ہیں کہ کون وزیر اعظم ہوگا. آپ ظاہر اتنے پرانے پولیٹیکل ورکر رہے ہیں اور آپ کا ذاتی تعلق بھی، تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ فیصلہ ظاہر ہونی کا ہے، ان کی پارٹی کا ہے، ان کا اپنا ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیا بہتر ہوتا، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوتا اگر وہ منصب سنبھالتے وزارت عظمیٰ کا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں، اگر ان کی میاں صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ اس منصب پہ ملک کے لیے بھی بہتر تھا اور جماعت کے لیے بھی بہتر تھا. صحیح ہے. اور یہ آپ کو لگتا ہے ہمارے پروگرام میں پچھلے دنوں کے مہمانوں نے کہا کہ جناب، ایک مہمان نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو چلے جانا چاہیے، خود عمران خان صاحب کے پاس کہ یار ماضی کی تلخیاں بلاتے ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں، ہم سب مل کے کسی اور کو معاف کریں اور آگے بڑھیں. ممکن ہے نواز شریف صاحب کو ایسا کوئی سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیں، کسی کو تو سٹیپ لینا چاہیے نا. آپ نے آج کی تلخیاں ختم کرنی ہیں. یہ جو خلیج ایک پیدا ہو گیا سیاستدانوں کے درمیان، جو آج ملک کے اندر سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، دشمنی میں بدل گئی ہے، اس کو کسی نے کوشش کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے پرانے بھی سیاستدان ہیں، سب سے تجربہ کار بھی ہیں. تو اگر وہ ایسا سٹیپ لیں اور دوسری طرف کو رسپانس آئے تو یہ بہتر ہوگا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا کنسنسس آپ کو چاہیے، جس میں 4-5 بڑے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اور جوڈیشری کے سربراہ ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، کیونکہ معاملات آج یہی سٹیک ہولڈرز ہیں سیاست میں، یہی ارباب اختیار، ارباب اقتدار ہیں. یہ بیٹھیں گے تو معاملہ آگے چلے گا، ورنہ آگے چلنا مشکل ہے. اور یہ انیشیٹو اگر میاں صاحب لیں تو بہت اچھا ہوگا. ہاں، لیکن اس وقت تو جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے نا. یعنی کہ آج سے 30 دن پہلے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے معاملات کا تاثر وہ نہیں تھا جو آج ہے. آج لگتا ہے زیادہ تناؤ ہے. تو اگر یہ تناؤ بڑھا تو کیا ہوگا پھر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کشیدگی کو، اس تناؤ کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھے گی. اور صرف تناؤ یہاں پر نہیں ہے، تناؤ فوج میں، سیاستدانوں میں بھی ہے، جوڈیشری اور سیاستدانوں میں بھی ہے. یہ ہر طرف تناؤ ہی ہے. تو تناؤ سے تو ملک نہیں چلا کرتے. اور خاص طور پہ جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو آپ نے بیٹھ کر ہی دور کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہے نہیں. اور یہ آپ ظاہر ہے آپ کا اکانومی، پیٹرولیم سارا بڑی گہری نظر ہے. ابھی اگلے ہفتے بجٹ ہے. معیشت کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے آنے والے دنوں میں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ دا ورسٹ از اوور ایٹ لیسٹ؟ یہ نہیں کہ آگے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ دا ورسٹ از اوور. از دیٹ دا کیس عباسی صاحب؟ دیکھیں، جو آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے ان میں امپروومنٹ آئی ہے. ہاں، آپ کی گورننس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، آپ کے اپنے حالات میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے، ریفارم نہیں لائیں گے، تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. یہ وقتی باتیں ہیں. یہ وقتی باتوں سے ہی معاملہ کچھ
اگر انفلیشن 40 سے 28 پہ آ گئی تو بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ اس میں کمی آتی ہے. آپ نے ریفارم کرنا ہے, آپ نے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں, ان کا بوجھ بھی عوام پر پڑے گا. یہ فیصلے آج نہیں کریں گے تو کل اس سے بھی زیادہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اچھا, اور آج 28 مئی ہے, یوم تکبیر منایا گیا, چھٹی بھی ہوئی. آپ 98 میں آپ MNA تھے, 2/3 کی گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی. بڑی یہ بات ہوتی ہے, ہو رہی ہے, جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہوتی ہے کہ جناب اس کا کریڈٹ کس کو تھا, آپ کس کو دیتے ہیں اس کا کریڈٹ؟ یعنی ظاہر ہے ملٹیپل فیکٹرز ہوں گے, لیکن فائنل ڈیسیژن کیا ہے, وی شوڈ گو فار اٹ, یہ فیصلہ کس کا تھا؟ فائنل ڈیسیژن میاں نواز شریف صاحب کا تھا, اور ہونا بھی ان کا چاہیے تھا, انہوں نے ہی کیا. یہ جو باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں اس وقت موجود تھا, جو ڈسکشن ہوئی, میں سب کا عینی گواہ بھی ہوں. تو یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں, اور ہم ہمیشہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں کہتے ہیں کام نہیں کرتے, اپنے فیصلے نہیں کرتے, تو جو فیصلے انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. آپ اس ٹیلی فون کال کے بھی عینی شاہد ہے کیا جو اس وقت امریکی صدر سے ہو رہی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی؟ نہیں, میں اس کا عینی شاہد نہیں ہوں, لیکن ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں 3 لوگ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح کلنٹن صاحب نے بات کی اور کتنی دیر وہ میٹنگ رہی, اور اس میں بہت سیریس آفرز پاکستان کو کی گئی تھیں جو کہ ہم نے قبول نہیں کی. گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب میرے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ اچھا پیکج دے دیں گے تو ہم دھماکہ نہیں کریں گے. اور فورن تو آپ, از دیٹ کریکٹ فیکچولی؟ دیکھیں, گوہر ایوب صاحب فوت ہو گئے ہیں, میرے بزرگ بھی تھے. شہباز صاحب زندہ ہیں, وہ اس بات کی نفی کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ایسی بات ممکن نہیں تھی. میاں صاحب بڑے کلیئر تھے پہلے دن سے, کرنا ہے, جواب دینا ہے اس کا. جی, وہ جواب نہیں دینا, یہ ہمارے لیے اور کوئی چوائس نہیں تھی, ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا, اور یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہی تھا. وہاں پر ایک بات ہوئی ہے کہ جب پریس والوں کو بلایا گیا تو وہاں نظامی صاحب نے کیا کہا, وہ بات بھی بڑے غلط پیرا ہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا, اور میں میاں صاحب کے جو 7 کرسیاں تھیں ان میں بیٹھا تھا, نظامی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور تو انہوں نے ایک بڑی پنجابی میں ایک بڑی سخت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب سے رائے لے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. کچھ کہہ رہے تھے کر دیں تو اس کا ہمیں کرنا ہی پڑے گا, کچھ کہہ رہے تھے نہیں بڑا دباؤ ہوگا, ہمیں فائدہ مل جائے گا اگر نہ کیا, ہم بعد میں کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کی 20-30 لوگ تھے جو رائے دے رہے تھے. صحیح ہے. نظامی صاحب نے پنجابی میں کہا کہ میاں صاحب آپ کو جوتیاں پڑیں گی. یہ میں کافی عرصہ گزر گیا, نظامی صاحب بھی اب نہیں ہے تو کم از کم میں بات کر سکتا ہوں. انہوں نے بڑے تلخ, ان کا ایک اپنا طریقہ تھا بات کرنے کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بڑے پریشان ہوئے کہ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جوتیاں پڑیں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جوتیاں پڑنی ہے, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام جوتیاں ماریں گے, اگر آپ کریں گے تو پھر دنیا جوتیاں مارے گی, تو فیصلہ کر لیں کس کی جوتیاں کھانی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام کی جوتیوں سے بچے تو بہتر ہوگا. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ میاں صاحب کا ارادہ کچھ نہ کرنے کا تھا, اور نظامی صاحب, جو کہ مشہور ہے بات کہ میاں صاحب کا موڈ تھا نہ کرنے کا, اور نظامی صاحب کہہ رہے تھے کریں ورنہ آپ کو جوتیاں پڑیں, ایسا نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, اور خود ڈاکٹر ایکیوب خان, یہ رائے کا حصہ تھا. میں اس جو سارا عرصہ تھا, اسپیشلی اس میٹنگ کی جو بات ہے, میں نے کبھی بھی میاں صاحب کی طرف سے یہ بات نہیں سنی کہ ہم نہ دھماکہ کریں. ان کا ہمیشہ سے موقف تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن وہ ہر ایک سے مشورہ کر رہے تھے, بہت قسم کے لوگوں سے مشورے کیے. صحیح, میں ذرا سنیے گا ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب نے بھی اس بارے میں کیا کہا تھا, شاہد صاحب یہ سنیے گا. نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا, یہ ڈاکٹر قدیر صاحب آپ کے خیال میں یہ انہوں نے عوامی رد عمل کے خوف سے کیا کہ جناب اگر دھماکے نہیں کیے تو لوگ کیا کہیں گے, یا فوجی قیادت کے رد عمل کے خوف سے کیا, یا جب سے دھماکے ہوئے تھے تب سے وہ پرعزم تھے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے, ڈرے بغیر ایک ٹکا کے ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے؟ آپ کے پرعزم نہیں تھے, پریشر ہم لوگوں کو تھا, اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ میرا بہت پریشر تھا, اور اگر یہ کہیے کہ میرا کافی بڑا رول تھا اس فیصلے میں تو بیجا نہ ہوگا, کیونکہ بعد میں جرنلسٹ وغیرہ کو بلایا گیا تھا, اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی اسی طریقے سے کچھ جرنلسٹ کو تیار کر لیا گیا تھا, کسی بھی طریقے سے, پتہ نہیں لفافے تھے یا کیا تھا, تو کہ وہ یہ کہیں گے نہیں ضروری نہیں, ہمارے پاس تو یہ قوت ہے اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجید نظامی صاحب نے اس میں بہت سختی سے اس کو رد کیا اور کہا کہ نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا بھی دھماکہ ہو جائے گا.
ہاں تو یہ ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب بھی اسی طرز کی بات کر رہے ہیں، یعنی مجید نظامی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے. ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب بھی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میری ان سے بہت پرانی واقفیت ہے. اب وہ ہے نہیں تو اس بارے میں کیا سرائے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے پہلے کہا کہ پہلے دن سے ہی میاں صاحب بڑے کلیئر تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سعید مہدی صاحب اس کی گواہی شاید دے پائیں گے. جی وہ اس سارے معاملے کو جانتے ہیں، اور جو آرمی چیف اس وقت تھے وہ بھی باحیات ہیں، ان سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ آخر میں وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے. آپ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں، فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی زبردستی سے فیصلہ کروا سکتا ہے، نہ میرے خیال کہ یہ ایسا معاملہ تھا جہاں کوئی زبردستی والی بات تھی. اور اس وقت کی فوجی قیادت کی بھی رائے یہی تھی کہ بالکل کرنا چاہیے، وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح کنونس تھے آپ کے خیال میں؟ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا. میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، لیکن وہ باتیں تھرڈ پارٹی کی ذریعے ہیں تو مناسب نہیں ہوگا کہنا. وہ کسی وقت وہ خود ہی اگر بیان کر دیں گے کہ وہاں پر کیا سوچ تھی یا کیا نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں ہوا نا کہ جب میاں صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر لینا چاہیے تو وہاں سے کوئی اپوزیشن آئی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں سنی ہم نے آج تک کبھی. نہیں ایسی نہیں، کم از کم ایسی بات میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوئی، نہ ہی ہونی چاہیے تھی، اور نہ میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے. ٹھیک، جاتے جاتے پھر آپ مبارکباد دیں گے جی اپنے دوست اور سابق لیڈر کو، نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی سے سنبھالیں؟ جی میاں صاحب واپس سربراہ مسلم لیگ کے بنے ہیں، اور یہی ان کا رائٹ فل عہدہ تھا. ہمیں امید ہے کہ ملک کے لیے کام کریں گے. ان کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ. کی بات کنکلوڈ کرتے ہیں.